Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں سب کی سب اس کی بات تو مانتے ہیں، لیکن ان کو بات نہ ماننے کا اختیار نہیں. ان سے کہا گیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہمالیہ پہاڑ، بڑے بڑے آسمان، زمین، ان سے کہا گیا کہ تم اس بات پر آ جاؤ کہ میری بات مانو اور تمہیں نافرمانی کا اختیار بھی ہو. سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، نہ جناب، ہم سے یہ نہیں ہوگا. اگر ہمیں اختیار ہوا تو پھر ہم نافرمانی کریں گے. کتنے بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایڈوانس پیسے نہ دو، مجھ سے لگ جائیں گے. کتنے بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی ڈال دو ورنہ پیسہ لگ جائے گا. پیسہ ہے تو پھر اختیار ہے، اور پھر وہ انسان اپنے اوپر کمزور ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، گھبرا گئے. یا اللہ آپ حکم دیں ہم کریں گے. آپ فرمائیں آسمان رک جا، ہم رک جائیں گے. زمین ٹھہر جا، ہل نہیں. پہاڑ اپنی جگہ پہ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہو تو پھر ہم سے نہیں ہوگا. یہ بہت وزنی بات ہے، بوجھل بات ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ چیلنج قبول کیا کہ آپ ہمیں اختیار دے دیں، ہم اس کے باوجود آپ کی بات مانیں گے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور جاہل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا، اسی نے زمین کو بنایا، اسی نے انسان کو بنایا. اس کو پتہ ہے کہ یہ وزن تو اس نے اٹھا لیا، بوجھ تو اٹھا لیا ہے، لیکن اس سے ہوگا، اس سے بھی نہیں. پھر اس نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، پھر انبیاء کے بعد علماء بھیجے. پھر بھی اس سے گناہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا. اللہ اکبر. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ دن کے وقت گناہ کرنے والوں توبہ کر لو، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والوں توبہ کر لو. اور جب رات کا آخری تہائی حصہ آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں. معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. انک عفو تحب العفو، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور معافی مانگنے والے پر رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال ایسے کہ ایک شخص جنگل میں تھا، صحراؤں میں اکیلا. ایک اس کے پاس سواری ہے اور تھوڑا سفر کا سامان ہے، کھانا دانا ہے. تھک گیا، سواری سے اتر کر لیٹ گیا، نیند آ گئی، سواری گم ہو گئی. اٹھ کر دیکھا
1 میل ادھر 2 میل ادھر چکر لگائے کہیں نہیں ملی. اب وہ سمجھتا ہے کہ کھانے کے بغیر بھی میں مر جاؤں گا اور سواری کے بغیر میں یہ صحرا کراس نہیں کر سکتا، تب بھی مر جاؤں گا. اب تو مرنا ہی مرنا ہے. پھر دوبارہ لیٹ گیا، پھر نیند آ گئی، پھر آنکھ کھولی تو سواری بھی موجود تھی، اوپر اس کا کھانا بھی موجود تھا. اتنا خوش ہوا، زندگی دوبارہ مل گئی. کہتا یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. ہوش اڑ گئے اس کے، الٹ بات کر گیا. فرمایا جتنا خوش یہ بندہ ہوا ہے اس سے بھی زیادہ خوش اللہ تعالیٰ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کو محبت کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ انسان یہ اختیارات لے بیٹھا ہے اور اس سے گناہ تو ہوں گے. کل بنی آدم خطاء، فرمایا آدم کی ساری اولاد ہی غلط کار ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان میں سے جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا بندہ کہتا ہے یا اللہ رب انی اظلمت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے. اچھا تو میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو بخش دیتا ہے، اس امید سے میرے پاس آیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا. اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. اللہ پھر معاف کر دیتا ہے. پھر کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. اللہ پھر معاف کر دیتا ہے اور فرماتا ہے جا جتنی بار تجھ سے گناہ ہوتا رہا اور تو معافی مانگتا رہا میں اسی طرح تجھے معافی کرتا چلا جاؤں. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے. یہ روایت صحیح نہیں کہ پہلا عشرہ وہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا. یہ روایت صحیح نہیں. سارے عشرے ہی رحمت کے ہیں، سارے عشرے ہی بخشش کے ہیں، سارے عشرے ہی جہنم سے آزادی کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزاد فرما دے. تو عزیز بھائیوں، ممبر پر تشریف لائے، آمین کہا. پوچھا گیا تو فرمایا جبریل امین نے آ کر کہا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ گناہ نہ بخشوا سکے، میں جبریل کہتا ہوں کہ وہ ذلیل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا ہے. تو یہ بخشش ہماری مجبوری بھی ہے. رمضان نعمت ہے اور اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے گناہ بخشوانے ہیں، اور اللہ بخشنے والا بھی بہت زیادہ ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گرفتاری دے دیں. ہاں، مجرم گرفتاری دے دیتا ہے نا، گرفتاری دے دے، اس کے سامنے پیش ہو جائے، اقبال جرم کر لیں، معافی مانگ لیں، وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، شرک بھی معاف کر دیتا ہے. سب سے بڑے جرم کفر اور شرک ہیں، یہ بھی معاف کر دیتا ہے.
شرک اس کا معاف نہیں ہوتا جو معافی مانگے بغیر مر جائے، معافی مانگنے والے کا شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یجب ما کان قبلہ، ایمان، اسلام، عقیدہ صحیحہ، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص گناہ گار ہے، شرک پر ہے، کفر پر ہے، مسلمان ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو بخشش کا بہترین ذریعہ ایمان اور اسلام ہے۔ ایمان کی اصلاح، ایمانیات کی اصلاح، ایمانیات کو سمجھنا، اسلام کو درست کرنا، یہ گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اسباب بنائے ہیں بخشش کے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا، کبھی سنا ہوگا کہ فلاں شخص کو 5 دفعہ پھانسی، ہاں پھانسی تو ایک دفعہ سے لگ جائے گا، جان اس کی نکل جائے گی، تو باقی 4 کس کو دو گے؟ وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ اگر صدر نے معاف کر دیا تو 1 ہو گئی، 4 پھر رہ جائیں گی۔ اگر اس کے مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا تو 3 رہ جائیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بچنے کی کوئی شکل نہ رہے، اس لیے ہم نے 5 دفعہ پھانسی دی ہے۔ اس کو الٹ کر دو، 4 دفعہ بخشش، ہاں 5 دفعہ بخشش، 10 دفعہ بخشش۔ بخشش کے اتنے اسباب جمع کر لو کہ ہماری پکڑ اور سزا کی کوئی شکل باقی نہ رہے۔ بخشش کے اتنے اسباب جمع کر لو۔ آپ یہ نہ کہنا کہ بھائی بخشش تو ایک کام سے ہو گئی، اب باقی کام کیوں کریں؟ بخشش اور رحمت کے اتنے اسباب جمع کر لو کہ ہماری سزا اور جہنم میں جانے کا کوئی سبب باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بخشش کے اسباب کیا کیا ہے؟ نمبر 1، اسلام اور ایمان بخشش کا سبب ہے۔ فرمایا کچھ اسباب ایسے ہیں جو آٹو پہ چلتے ہیں، اس میں بندے کا اتنا کردار نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض بخشش اور رحمت ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، الا المشرک والمشاہن، سوائے مشرک کے اور مشاہن، جو آپس میں 2 مسلمان ناراض ہیں، ان 2 کے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو آپس میں ناراض ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، اپنی ناراضگیاں معاف کر کے دور کر دو۔ تم چھوٹی چھوٹی باتیں بھائی کی معاف کرو گے، اللہ بڑے بڑے پاپ تیرے معاف کر دے گا۔ فرشتہ باقاعدہ پوچھتا ہے کہ رب ذوالجلال، آپ نے فرمایا پیر کا دن آ گیا، سب کو معافی ہے، لیکن یہ 2 تو آپس میں ناراض ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، ان کو مہلت دے دو، 3 دن میں نے ناراض رہنے کی اجازت دی ہے، اگر یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے، یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز اگر یہ باجماعت پڑھی، اگلی بھی باجماعت پڑھی ہے، تو بیچ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہر نماز کے بیچ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، پھر جمعے سے لے کر جمعے کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر
فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. العمرۃ الی العمرہ والحج الی الحج کفارات لما بینہما. ہر عمرے اور عمرے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہر حج اور حج کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے. جب وہ رکوع سجدے میں جاتا ہے سارے گناہ گر کے ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. گھر سے اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا، جیسے مؤذن نے کہا ویسے کہا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم. جو مؤذن کہتا گیا اس طریقے سے کہا، جواب دیا، پھر درود پڑھا، پھر دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی، اور پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا. اور اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فرمایا جو یہ کلمے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. اللہ اکبر. آگے بڑھا، کپڑے پہنے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. آگے بڑھا، واش روم گیا، باہر نکلا تو کیا کہتا ہے؟ غفرانک یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. آگے بڑھا، وضو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کرنے سے اس کے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کا پانی ناخنوں کے نیچے نہیں جاتا. ناخن نیچے والے حصے میں پانی سرایت کرنے سے روکتے ہیں، لیکن جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. اللہ. پھر آگے بڑھا، مسجد میں گیا، 2 رکعتیں پڑھی. 2 رکعتیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 2 رکعتیں اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں میں معانی پر غور کرتا ہے، توجہ کسی ادھر ادھر نہیں جانے دیتا، تو رب ذوالجلال 2 رکعتوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اچھے طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور پھر مجھ سے توبہ اور معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. نماز کے دوران جیسے میں نے عرض کیا سر پر گناہ آ جاتے ہیں اور رکوع سجدے میں نیچے گر جاتے ہیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آگے بڑھا، ابھی نماز میں وقت تھا تو ذکر اذکار کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ اذکار ایسے ہیں وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایک روایت میں ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو یہ جملہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ جنگ سے بھاگنے والا کبیرہ گناہ کر چکا ہو، پھر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. روٹین میں
اس طرح کی تمام روایات سے علماء صغیرہ گناہ مراد لیتے ہیں. یہ جو پیر جمعرات کو معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ ہیں، جو وضو کرنے سے ہوتے ہیں صغیرہ گناہ ہیں. لیکن یہ اس حدیث میں فرمایا اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا کیوں نہ ہو، اور جنگ سے بھاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، تو ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کبیرہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن کبیرہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کبیرہ ہے جو اللہ کا حق ہے، ایک کبیرہ ہے جو انسانوں کا حق ہے. روٹین میں وہ کبیرہ گناہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جو بندوں کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. لیکن اگر کسی کی توبہ قربانی والی ہو، توبہ قربانی والی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حقوق والے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. ان بندوں کو اپنی طرف سے دے دے گا، کیونکہ اس نے قربانی دی ہے. توبہ بھی قربانی مانگتی ہے، توبہ بھی صبر مانگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص سابقہ امتوں میں سے، اس نے 99 قتل کیے. کسی صوفی کے پاس گیا، کہتا ہے 99 کا قاتل ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ صوفی جاہل ہوتے، تو کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، 99 بندے مار کے تو اب توبہ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی توبہ نہیں تیری. اس نے تلوار پکڑی، اس صوفی صاحب کی بھی گردن کاٹ دی. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے 100 پورے کر کے آؤں، توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے اور تیرے خون تیرے جسم میں دوڑتا ہے، تیرا دل دھڑکتا ہے، اس وقت تک تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم نہ ہو تو فتوے نہیں چھوڑنے چاہیے، کبھی جان بھی دینی پڑ جاتی، ہاں نا. کبھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو ساتھ والا خود ہی بتانا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھو جان دینی پڑ گئی اس کو، جہالت کی بنیاد پہ فتویٰ چھوڑا تھا. لیکن تیری اتنے زیادہ قتل کرنے سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تیری سوسائٹی اچھی نہیں ہے، تیری سوسائٹی اچھی نہیں، اور برے لوگوں کا ساتھ ہے، اور وہ تجھ سے گناہ کرواتے ہیں. تو اگر تو نے سچی توبہ کرنی ہے نا تو یہ علاقہ چھوڑ کے وہ فلاں بستی نیک لوگوں کی، وہاں چلا جاؤ. اس کو چانس ملا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس کو جنت نظر آ گئی کہ میری توبہ ہو جائے گی اور میں جنت میں جا سکوں گا. زہے قسمت. جلدی جلدی گھر گیا، جا کر کے تھوڑا بہت پیسہ ویسا کچھ کھانے کی چیز لی اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا، ہمیشہ کے لیے نکل کھڑا ہوا. آپ میں سے کوئی ایسا بھائی ہے جو اس چیلنج کو قبول کرے کہ گھر جائے گا، ضروری سامان اٹھائے گا اور نکل کھڑا ہوگا اور کبھی گھر واپس نہیں آئے گا؟ بہت بڑی قربانی. اور اس نے جلدی کی، دیر نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وہ بھی بستی سے نکلا ہی تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. ملک الموت نے روح نکال لی. اب جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہمارا ہے، اور جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہمارا ہے. کیس اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں ماپ کر دیکھ لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ. اللہ اکبر. نیک لوگوں کا ساتھ تو ساتھ ہے، نیک لوگوں کی بستی کا قرب بھی بندے کو فائدہ دے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں وہ ابھی نکلا ہی تھا
اور برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر والے ٹکڑے کو کہا لمبا ہو جا، اور جو نیک لوگوں کی طرف والا ٹکڑا تھا اس کو کہا سکڑ جا۔ سمجھے آپ بات؟ ادھر والے کو کہا لمبا ہو جا، اس کو کہا سکڑ جا۔ جب جا کر فرشتوں نے ماپا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھوڑا سا فاصلہ فرق پڑ گیا۔ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا اور برے لوگوں کی بستی سے تھوڑا سا دور نکلا۔ فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ تو جب قربانی والی توبہ ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندوں کے حقوق بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ روٹین میں ایسا نہیں ہے۔ روٹین میں جس نے جس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو بدلہ دینا پڑے گا، اس کی جگہ پر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اصل یہی ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا اور جنت کا فیصلہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ خوش ہونے کی نشانی ہے۔ اور بادشاہ جب خوش ہو جاتا ہے تو پھر قانون سارے بادشاہ کے اپنے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن جن کو قتل کیا ہے ان کو اپنی طرف سے دے کر اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ پڑھا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا، حتیٰ کہ اگر وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے عرش پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت اور میرے غضب کی دوڑ لگی اور میری رحمت جیت گئی اور میرا غضب ہار گیا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، کوئی چیز میری رحمت سے باہر نہیں ہے۔ تو روٹین یہی ہے کہ بندوں کو بندوں کے حقوق دینے ہیں۔ دیکھو انسان رزق لے کر دنیا سے نہ جائے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، وہ رزق پر نہیں جاتے تھے دنیا سے۔ کسی سے بدکاری ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، ان سے جا کر کہہ دے جی میں بتاتا نہیں مجھ سے کیا ہوا ہے، بس آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ وہ ان کے لیے استغفار کر دیں گے تو کبھی امید ہے کہ معافی مل جائے گی، لیکن وہ کہتے تھے ہم رزق پر نہیں جانا چاہتے۔ اگر اللہ نے کہا میں نے نہیں معاف کیا تو واپسی کے دروازے بند ہوں گے، میں کدھر جاؤں گا، میں رزق نہیں لے سکتا، اس لیے آ کر کے پیش کر دیتے تھے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو، پتھر مار مار کے رجم کر دے مجھے، میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یقینی توبہ لے کر دنیا سے نکلوں، رزق والی نہیں۔ تو جس شخص نے کسی مسلمان پہ زیادتی کی ہے وہ قربانی والی توبہ کرے، اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا ہوگا۔ رب ذوالجلال ان کو
اس کی طرف سے حقوق دے کر اس کو معاف کر دے گا، مگر 100% تو نہیں ہے نا، ہے تو رزق والی بات۔ اس لیے رزق لے کر نہیں جانا، لوگوں کے حقوق واپس کرو اور پھر توبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ اذکار جو میں نے عرض کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سو کر اٹھتا ہے اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایسے لگتا ہے کہ رب ذوالجلال بہانے ہیں کہ سارے لوگوں کو میں معاف کر دوں۔ آج چھوٹی سی زبان کی حرکت سے تیرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور قیامت والے دن ایک ایک دو دو گناہوں کی وجہ سے ہار رہا ہوگا اور لوگوں سے کہے گا میرا بوجھ اٹھا لے، میرا بوجھ اٹھا لے، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج اپنے کھاتے صاف کروا لو۔ اگر آپ کا پرچہ ختم ہو گیا، ممتحن نے چھین لیا، وہ لے گیا، اگلے دن آپ کہو جی مجھے پرچہ دینا، اس میں سے ایک جواب غلط تھا، میں اس پہ کراس لگانا، بس اور کچھ نہیں کرنا، صرف کراس لگانا ہے، دے گا وہ آپ کو؟ یہ رب ذوالجلال کا کتنا فضل ہے کہ آج جمعہ ہے، کل جمعرات تھی، جمعرات کا پرچہ چھن چکا ہے، اس میں اب آپ کوئی نیکی کا اضافہ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ جمعرات کے پرچے میں کوئی نیکی کا اضافہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ اس میں جو غلط ہوا اس پہ کراس لگا سکتے ہو، توبہ کر کے معافی مانگ کر۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، یہ والے اذکار کر کے بھی ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور جمعے کا خطبہ یہ الگ سے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کوئی بھی درس ہو، کہیں بھی ہو، اگر آپ کو معلوم ہے کہ بندہ نیک ہے، کتاب و سنت کی بات کرے گا، وہاں ضرور جانے کی کوشش کیا کرو۔ یہ درس سننا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین یبتغون مجالس الذکر، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ جاؤ زمین پر، دیکھو کہاں درس ہو رہا ہے قرآن کا، حدیث کا، اس کو تلاش کرو اور جا کر کے ان کو گھیرے میں لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ فرشتے، ہر فرشتے کی ایک رینج ہے، مثلا یہ 100 کلومیٹر چیک کر سکتا ہے زمین کو، یہ 200 کلومیٹر کر سکتا ہے، وہ اپنی اپنی رینج کے مطابق آسمان پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو کسی مسجد میں درس کا پتہ چل جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے اس مسجد میں درس ہو رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے سب کو ہلموا الی بغیتکم، او میرے بھائیو آ جاؤ، جس شکار پہ نکلے تھے مجھے مل گیا۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، آسمان سے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس سجاتا ہے اور ان میں، اس مجلس میں ان لوگوں کے نام بیان کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ سارے کام چھوڑ کر مجھے یاد کر۔ تھوڑی دیر تک وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ مجلس ذکر مل گئی تھی۔ مجلس ذکر کا معنی کیا؟ ذکر کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سارا قرآن و سنت ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن بھی ذکر ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ذکر ہے۔ تو یہ مجلس جس میں قرآن اور سنت پڑھا جا رہا ہو، یہ مجلس ذکر ہے۔
اللہ کے فرشتے آ کر سے اللہ پوچھتا ہے ہاں سناؤ کیا رپورٹ لائے ہو، اور خود جانتا ہے وہ کہتے ہیں جی فلاں محلے کی فلاں مسجد میں گئے تھے، وہاں یہ اعلیٰ تیری باتیں ہو رہی تھی، تیرے پیارے حبیب کی باتیں ہو رہی تھی۔ اچھا تو پھر وہ کیا چاہتے تھے؟ کہا وہ چاہتے تھے کہ ہمیں جنت دے دے۔ بھی آپ چاہتے ہو نہیں؟ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، فردوس عطا کر دے۔ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیں تو کہا پھر تو شدت کے ساتھ اس کا مطالبہ کریں گے، دعا کریں گے۔ فرمایا اچھا اور کیا کہتے تھے؟ یا اللہ کہتے تھے جہنم سے بچا لے، بولو آمین۔ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ جی دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو، کہا پھر تو شدت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ اچھا تو پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ درس کی مجلس، خطبے کی مجلس، یہ بھی گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ فرشتہ ایک ملاحظہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے اللہ جی ایک آدمی اس مجلس میں وہ بھی تھا جو درس سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو ایک شخص سے کام تھا، اس کے گھر گیا، اس نے کہا وہ تو مسجد میں گیا ہوا ہے، تو وہ اس کو ملنے مسجد میں آ گیا، اور درس ہو رہا تھا تو وہ آدمی تھوڑا آگے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ شرما گیا کہ میں اس کو کیسے اٹھاؤں، تو وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس کا مقصد درس سننا نہیں تھا، وہ تو ایک بندے کو ملنے کے لیے آیا تھا، اور آپ نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، ان لوگوں پہ میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ ان کو ویسے ملنے والے کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا ذکر کی 3 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب و سنت، یہ جہاں پڑھا پڑھایا جا رہا ہو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ذکر کا دوسرا معنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کے سامنے 3-4 احادیث پڑھی ہیں کہ جو یہ الفاظ ادا کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، مطلب اللہ کی قوت یاد کرنا، اللہ کی پکڑ یاد کرنا، رب ذوالجلال کی عظمت کو یاد کرنا، اپنی کمزوری کو یاد کرنا، یہ تصور میں لانا کہ میں اتنے بڑے رب کا باغی بن گیا، میرا کیا بنے گا۔ یہ تصور رب کی ذات کا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی تمجید کا، اس کی بزرگی کا، یہ تصور لانا بھی ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جو شخص اللہ کو اس معنی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جو کوئی فحاشی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا پھر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب درس سنتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے ویسے تو، لیکن زیادہ مراد یہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی سے توبہ کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے سوا معاف کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے گناہ پر اڑتے نہیں، اپنے گناہ پر اکڑتے نہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ پر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ وہ جھک جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ فرمایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج آسمان دنیا پہ، ہاں سورج قریب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، پسینوں میں لوگ کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی آدھے کانوں تک ڈوب رہا ہوگا، حالت خراب ہوگی۔
اور یہ حالت دوپہر 3-4 گھنٹے کی نہیں ہے، یہ 50,000 سال کی دوپہر ہے۔ اس حالت میں کچھ لوگوں کو رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک خوش بخت وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اچھی طرح وضو کرے جیسے پچھلی حدیث میں آیا، 2 رکعتیں پڑھے اور اس میں کوشش کرے کہ ادھر ادھر اس کا تصور نہ جائے، اس کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور توبہ کرے، اور اس کو 2 آنسو نصیب ہو جائیں۔ ذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں۔ فرمایا اس کے 2 آنسوؤں کی قیمت ہے کہ رب ذوالجلال 50,000 سال کی زندگی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو، کہ یہ کام کرنا ہے، اس رمضان میں بار بار کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی بار کامیابی نہ ہو، اتنے قیمتی آنسو اتنی جلدی نہیں آتے۔ قنوت نازلہ میں لوگوں کے ساتھ مل کر آنسو بہانا بھی خوش بختی کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ آسان ہے۔ یہ اکیلے بیٹھ کر گناہوں کو اقرار کر کے، اقبال جرم کر کے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور پھر 2 آنسو نصیب ہو جائیں، یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارا رمضان میں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان 2 آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ 50,000 سال کی زندگی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بہہ رہا ہے۔ رمضان بہار کا موسم ہے، اللہ کی بخشش کا موسم ہے، جہنم سے آزادی کا موسم ہے، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا موسم ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا اور رحمت کے اسباب بہت زیادہ جمع کر لینا، بخشش کے اسباب بہت زیادہ جمع کر لینا، یہاں تک کہ اس کی پکڑ کی کوئی وجہ باقی نہ رہ جائے اور اس کا قیامت والے دن کامیاب ہونا یقینی ہو جائے۔ یہ ٹارگٹ ہے ہمارے رمضان کا۔ رب ذوالجلال ہمیں جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات ہی ہمیں معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین، ہمارے ایمان پر فوت ہونے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو، بزرگوں کو معاف فرما دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ معاف کر دے، قاعدے کے مطابق معاف کر دے یا قاعدے کے بغیر معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کا مکمل حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان کی مبارک ساعات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہمارے قبول فرما لے، ہمارا عقیدہ بھی اچھا کر دے، اعمال بھی درست کر دے، اولادوں کو بھی درست کر دے، ملک کے بھی حالات اچھے کر دے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے بھی حالات اچھے کر دے۔ رب ذوالجلال جہاد کا علم بلند فرما دے، اور اس کے ذریعے امت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کو واپس لانے کا کوئی سبیل نکال دے۔ رب ذوالجلال ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔